اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے بک پیج نمبر 20 پہ فتح مکہ۔ پس منظر کیا ہے؟ مکہ کیسے فتح ہوا؟ پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے تحت مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ 10 سال تک جو ہے مسلمانوں کے اور کفار مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ قریش مکہ اس معاہدے پر زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکا، یعنی کہ انہوں نے پھر جنگ چھیڑ دی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی مسلمان یا قریش مکہ کا حلیف بن سکتا ہے، یعنی کوئی بھی جو ہے، یعنی پچھلے لیسن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو عرب کے رہنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے کوئی بھی کسی کا بھی ساتھ دے تو اس بات پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ معاہدے میں سے ایک شرط یہ بھی تھی۔ حلیف بننے کی صورت میں دوسرے فریق کو اس پر حملہ کرنے کا حق حاصل ہوگا، یعنی کہ جو حق مطلب دوسرے کے ساتھ مل کے وہ کسی پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گیا۔ اب دونوں قبیلے ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن قبیلہ بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اچانک ایک رات بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے جن لوگوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی ان کو بھی بنو بکر کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ بنو بکر کو اس حملے میں قریش کی پوری حمایت حاصل تھی۔ ان کا یہ حملہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی فریاد لے کر گئے، بنو خزاعہ کے لوگ۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک قاصد ان شرائط کے ساتھ قریش کی طرف روانہ کیا، یعنی جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کی طرف جس نے مطلب یہ شرط جس وقت صلح حدیبیہ کے معاہدہ جب ہوا تھا اس وقت جو شرائط جس نے رکھی تھی اس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کی طرف ایک وہ بھیجا، قاصد بھیجا، یعنی یہ خط لکھوا کر اس کے پاس بھیجا۔ مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، یعنی کہ جن کا خون بہا ہے، یعنی کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی قیمت ادا کی جائے، یا قریش مکہ بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں، یعنی قریش مکہ کے جو لوگ ہیں وہ بنو بکر کی طرف سے جو ہے ان کی حمایت چھوڑ دیں، یعنی کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، یا پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ توڑ دیا گیا ہے، یعنی کہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی وہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے۔ قریش مکہ نے گھمنڈ میں آ کر تیسری جو شرط ہے نا وہ قبول کر لی اور حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ کی وعدہ خلافی کا بدلہ لینے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ پس سن 8 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف کوچ کیا۔ ٹھیک ہے، واقعات کیا ہوئے؟ واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں دیگر قبائل جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا بساط ہو لیے۔ قریش کو جب مسلمانوں کے مکہ کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیقات کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا، لیکن ابو سفیان گرفتار کر لیے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس وقت ابو سفیان کے پچھلے تمام اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن رحمت للعالمین نے انہیں معاف فرما دیا اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ مسلمان فاتحانہ انداز میں بغیر جنگ کیے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک کوئی شخص خود حملہ آور نہ ہو کسی پر تلوار نہ اٹھائیں، اور جو شخص حرم میں داخل ہو جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا،
بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور شکرانے کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد قریش مکہ کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا لوگو تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ ایک زبان ہو کر بولے آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی کہ ہم تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا چاہتے اور تم سب آزاد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 15 دن قیام فرمایا اور اس کے بعد اہم امور یعنی کہ کچھ ضروری کام تھے وہ نمٹانے کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قریش مکہ ابھی تک پورے عرب پر سرداری کے خواب دیکھ رہے تھے، آج مسلمانوں کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر چکے۔ اب ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی، یعنی جو کافر تھے ان کا مکے پہ کوئی راج نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے۔ عام معافی کی بدولت قریش مکہ کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک یعنی کہ ایک ایک کر کے مسلمان ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ جن علاقوں میں ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ اسلام کی راہ میں ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی، اس لیے اسلام تیزی سے پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا بول بالا ہو گیا، یعنی کہ پورے عرب میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ بچوں آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو ان 2 سوالات کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ فتح مکہ کا پس منظر بیان کریں، یعنی مکہ کیسے فتح ہوا اس کا سارا منظر ابھی آپ کو ہم نے پڑھ کے بتایا، اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے تو وہ آپ لکھیں گے سارا۔ مکہ کیسے فتح ہوا تفصیل سے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ دونوں کوسچن جو ہے نا تقریباً سیم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے تقریباً جو آنسرز ہوں گے وہ سیم ہی ہوں گے، لیکن کچھ فرق ہے کہ فتح مکہ کا پس منظر بیان کریں، یعنی کہ جب مکہ جو ہے وہ فتح ہونے والا تھا اس وقت کے حالات لکھنے اور مکہ کیسے فتح ہوا اس کی تفصیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال، اللہ حافظ۔